ووجهه أن الكلام إذا نقل من أسلوب إلى أسلوب، یعنی التفات کے ذریعہ جو حسن پیدا ہوتا ہے اس کی وجہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں کہ التفات میں ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف کلام کو منتقل کیا جاتا ہے، اور ظاہر ہے کہ اسلوب جب بدلتا ہے تو سامع کو اور نشاط پیدا ہوتا ہے اور لذت اس کی بڑھ جاتی ہے، اور سننے کے لیے وہ مزید بیدار ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ التفات کے ذریعہ کلام میں حسن پیدا ہوتا ہے۔ وہ وجہ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان الکلام اذا نقل من اسلوب الى اسلوب، کوئی کلام جب ایک اسلوب سے دوسرے اسلوب کی طرف منتقل کیا جاتا ہے، کانا احسنا تقریتا لنشاط السامع، تو سامع کا نشاط تر و تازہ ہو جاتا ہے، سامع کے نشاط اور اس کی سرگرمی تازہ ہو جاتی ہے۔ واکثرا ایقاظا للاصغاء الیہ، اور اسے بغور سننے کے لیے وہ مزید بیدار ہو جاتا ہے۔ وقد تختص مواقعہ بلطائف کما فی الفاتحہ، اور کبھی التفات کے مواقع مزید کچھ لطائف یعنی باریکیوں کے ساتھ مختص ہوتے ہیں، جیسا کہ سورہ فاتحہ۔ فَإِنَّ الْعَبْدَ إِذَا ذَكَرَ الْحَقِيقَ بِالْحَمْدِ عَنْ قَلْبٍ حَاضِرٍ، کیونکہ بندے نے جب اس کا ذکر کیا قلب حاضر کے ساتھ، جو حمد کے لائق، ساری تعریف کے جو لائق، یعنی الحمدللہ کہا، الحمدللہ رب العالمین کا، یجد من نفسہ محرکا للاقبال علیہ، تو اپنی طرف سے اس کی طرف توجہ کے لیے وہ ایک محرک پاتا کہ ساری تعریف اللہ کے لیے، تو ظاہر ہے کہ تعریف جو ہوتی ہے وہ خوبی پر ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ساری خوبیاں اللہ کے لیے ساری، تو اس کی طرف توجہ کے لیے وہ ایک محرک پاتا ہے۔ وَكُلَّمَا أَجْرَى لِهِ صِفَةً مِّن تِلْكَ الصِّفَاتِ الْعِظَامِ، اور جب ان صفات عظام میں سے کوئی صفت اس پر جاری کرتا، یعنی الحمدللہ کہا، پھر اس کے بعد رب العالمین کہا، پھر الرحمن الرحیم کہا، پھر مالک یوم الدین کہا، ان صفات عظیمہ کو جب جاری کیا تو محرک اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے، وہ محرک اور زیادہ قوی ہو جاتا ہے۔
الی ان یؤول الامر الی خاتمتها، یہاں تک کہ سارے معاملات بالکل اس کے خاتمہ تک لوٹ جاتے ہیں کہ وہ سارے امر کا مالک ہے روز جزا، یعنی روز جزا کا وہی مالک ہے۔ اس دن کوئی بھی اپنے لیے بادشاہت کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔ دنیا میں تو بہت سارے دعوے دار ہیں کہ میں فلاں ملک کا بادشاہ ہوں، میں فلاں ملک کا بادشاہ ہے۔ دنیا میں تو بادشاہی کے بہت سارے دعوے دار ہیں، لیکن قیامت کے دن کوئی بھی بادشاہت کا دعوے دار نہیں، ساری بادشاہت اللہ کے لیے ہو۔ یعنی دنیا میں تو دعوے دار ہوتے ہیں، لیکن آخرت میں کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہوگا۔ انہ مالک الامر کلہ فی یوم الجزا، کہ روز جزا میں وہ سارے امور کا مالک ہے، تو اس وقت اس کی طرف توجہ کا یہ موجب ہوگا۔ والخطاب بتخصیصہ، یعنی اتنی ساری صفتوں کے بعد اب گویا کہ وہ تجلیات ربانی کا مشاہدہ کرنے لگتا ہے، اور جب مشاہدہ کر رہا ہے تو اب مقام اس بات کا تقاضا کر رہا ہے کہ اس سے غیر خطاب آنا چاہیے۔ والخطاب بتخصیصہ بغایت الخضوع والاستعانۃ بالمہمات، یعنی اس کی طرف توجہ اور غایت خضوع اور مہمات میں اسی سے استعانت کے ساتھ اسے خاص کر کے اس سے خطاب کیا جائے۔ ومن خلاف المقتضى تلقی المخاطب بغیر ما یترتب، یہاں پہ تلقی ٹوٹا ہوا، مقتضی ظاہر کے خلاف کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مخاطب کو اس کے مخاطب سے اس کے علاوہ کے ساتھ پیش آنا جس کا مخاطب کو انتظار ہے، یعنی مخاطب کا جو کلام ہے اس کے کلام کو اس کی مراد کے خلاف پر محمول کیا جائے۔ مخاطب کی جو مراد ہے اس معنی مراد پر اس کے کلام کو محمول نہ کیا جائے، بلکہ کسی اور معنی پر اسے محمول کیا جائے۔ تب مخاطب کو جس معنی کا انتظار تھا بجائے اس معنی پر اس کے کلام کو محمول کرنے کے کسی اور معنی پر اسے محمول کر دیا جو اس کی مراد کے خلاف۔ مقتضی ظاہر کے خلاف کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے کہ مخاطب سے پیش آنا اس کے علاوہ سے جس کا اسے انتظار ہے، بحمل کلام علی خلاف مراد ہی، اس کے کلام کو اس کے مراد کے خلاف پر محمول کر کے، تنبیہا علی انہ هو الاولی بالقصد، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہی مراد لینے کے زیادہ ہے، وہی معنی مراد لینے کے زیادہ ہے، یعنی مخاطب کا کلام جس معنی پر محمول کیا گیا ہے وہی معنی مخاطب کو مراد لینا چاہیے، اس کے علاوہ وہ معنی اسے مراد نہیں لینا چاہیے جو مخاطب خود سمجھ رہا ہے، خود سوچ رہا ہے۔ اس کی مثال یہ ہے کہ مباصرہ، ایک دن انگور کے باغ میں بیٹھا تھا جبکہ انگور ابھی ہرے،
اتنے میں حجاج ابن یوسف ثقفی کا ذکر چھڑا تو مباصرہ نے کہا اللہم ثبت وجہہ واقطع عنقہ واسقنی من دمی. کیا کہا؟ اللہم ثبت وجہہ واقطع عنقہ واسقنی من دمی. یا اللہ اس کے چہرے کو سیاہ فرما، اس کی گردن کاٹ دے اور اس کے خون سے مجھے سیراب فرما. اب وہاں حاضرین مجلس میں سے کسی نے چغل خوری کر دی اور حجاج تک پہنچا دیا. ہوتے نا مجلس میں کچھ چغل خور کہ وہ فوراً بات پہنچاتے ہیں سرخوری حاصل کرنے کی. پہنچا دیا کسی نے. اب حجاج نے جب سنا تو مباصرہ کو بلایا اور کہا کہ تم نے یہ کیوں کہا؟ تو مباصرہ نے کہا کہ میں نے آپ کو مراد نہیں لیا تھا بلکہ میں نے انگور کو کہا کیونکہ انگور ہرا تھا تو میں نے انگور کے لیے کہا ہے کہ اسے سیاہ کروا دے، اس کی گردن کاٹ دے اور اس کے خون سے یعنی اس کا جو رس ہے وہ مجھے پلا. تو حجاج نے کہا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ. کیا کہا؟ لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ. تو ادہم کا دو معنی آتا ہے. ایک ادہم کا معنی بیڑی، پاؤں کی بیڑی، اور دوسرا ادہم کا معنی ہے چتکبرا گھوڑا. ادہم چتکبرا گھوڑا سیاہی سفیدی دونوں ہو لیکن سیاہی غالب. اور اشہب بھی اسی کو کہتے ہیں لیکن اشہب اس گھوڑے کو کہتے ہیں جس میں سفیدی غالب. تو ادہم کا ایک معنی ہے بیڑی اور دوسرا معنی ادہم کا چتکبرا گھوڑا، اور اشہب کا معنی بھی وہی گھوڑا چتکبرا گھوڑا لیکن سفیدی غالب. تو حجاج نے اسے دھمکی کے طور پر کہا لَأَحْمِلَنَّكَ عَلَى الْأَدْهَمِ، یعنی میں تجھے بیڑی پر سوار کروں. بیڑی کا نام. تو مباصرہ نے کہا مثل الامیر یحمل الادہم والاشہب. کیا کہا؟ مثل الامیر یحمل الادہم والاشہب، یعنی آپ جیسے لوگ تو اپنی رعایا پر ایسے ہی کام کرتے ہیں کہ اپنی رعایا کو چتکبرے گھوڑے پر سوار کرتے ہیں. تو حجاج نے یہ سمجھا کہ شاید یہ سمجھ نہیں پایا ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا وَيْلَكَ إِنَّهُ لَحَدِيدٌ. کیا کہا؟ وَيْلَكَ إِنَّهُ لَحَدِيدٌ. تو حدید کا ایک معنی تو لوہا آتا ہے اور حدید کا ایک معنی ہوتا ہے تیز ذہن والا. دونوں معنی آتا ہے. اس کی ضد بلید ہے یعنی کند ذہن. تو مباصرہ نے کہا لا یکون حدیدا خیر من یکون بلیدا. کیا کہا؟ لا یکون حدیدا خیر من یکون بلیدا، یعنی اگر وہ ہوشیار ہے تیز ترار ہے تو بلید ہونے سے بہرحال بہتر ہے.
تو حجاج پھر سوچا کہ لگتا سمجھ نہیں پایا، پھر ہی نہیں سمجھ پایا، تو حجاج نے کہا احملوا، یعنی اب اس کو تم لوگ اٹھاؤ. اب اسے اٹھایا، قباصرہ کو جب اٹھایا تو اس نے کہا سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وإنا إلی ربنا لمنقلبون. تو حجاج نے کہا اطرحوہ ارضاً، یعنی زمین پر اسے اتار دو، زمین پر رکھ دو. تو اس نے پڑھنا شروع کیا منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. اس کی اس حاضر جوابی کو حجاج نے جب سنا تو معاف کر دیا اسے. تب یہاں مخاطب کو جس معنی کا انتظار تھا اس کے علاوہ دوسرے معنی کے ساتھ اس سے پیش آیا گیا، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ یہی معنی اسے مراد دینا چاہیے. قولی قباصرہ للحجاج، جیسا کہ قباصرہ نے حجاج سے کہا وقد قال له متبعدا، جبکہ حجاج نے دھمکی دیتے ہوئے اس سے کہا تھا لاحملنک علی الدم، یعنی میں تمہیں بیڑی پر سب اٹھاؤں گا، بیڑی پر سوار کروں گا. تو اس نے کہا تھا مثل امیر یحمل علی الدم ولا شرف، یعنی آپ جیسے جو امیر ہوتے ہیں وہ ادم و اشرف پر ہی سوار کرتے ہیں. اے من کانا مثل امیر فی السلطان و بسطۃ الید، یعنی جو سلطنت اور کشادہ دستی میں امیر جیسے ہوتے ہیں، تو اس بات کے وہ لائق ہوتے ہیں کہ یسفدا، جو انعام کرتے ہیں، عطیہ کرتے ہیں، لا ان یسفدا، نہ کہ وہ قید کرتے ہیں. یعنی امیروں کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ قید کریں، بلکہ ان کی شان کیا ہوتی ہے کہ اپنے رعایا پر نوازش کرتے ہیں، دار و دہش کرتے ہیں. اب السائل بغیر ما یتطلب، مقتضی ظاہر کے خلاف کی صورتوں میں سے یہ بھی ہے. یہ ٹھنڈک لگ رہی ہے کیا آپ کو؟ ہاں تب کیوں پنکھا بند کیا ہے؟ یا سائل سے اس کے علاوہ کے ساتھ پیش آنا جس کا جو سائل طلب کر رہا، یعنی سائل کا جو مطلوب ہے اس کے علاوہ کسی اور چیز سے سائل کے ساتھ پیش آنا. بے تنزیل سوال ہی منزلت غیرہ، اس کے سوال کو کسی دوسرے سوال کی منزل میں اتار کریں، کے سوال کو کسی دوسرے سوال کی منزل میں اتار کر. تنبیہ علی الاولی بحالی، اس بات پر تنبیہ کرنے کے لیے کہ وہی اس کے حال کے زیادہ لائق ہے یا وہی اس کے لیے آگے. کا قولی تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یسألونک عن الأہلة، اے محبوب تم سے لوگ چاند کے بارے میں پوچھتے ہیں، یعنی چاند کے گھٹنے بڑھنے کا کیا سبب ہے؟ کہ چاند پہلے باریک سا نظر آتا ہے، پھر اس کے بعد موٹا ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ آدھا چاند ہو جاتا ہے، پھر بڑھتا رہتا ہے یہاں تک کہ بدر کامل ہو جاتا ہے، پھر گھٹنا شروع ہوتا ہے یہاں تک کہ پہلی حالت پر لوٹ آتا ہے، حتی عادا کالرجول القدیم. یہ کیفیت ہوتی ہے حتی عادا کالرجول القدیم. اس
کا کیا سبب ہے؟ تو سوال کیا تھا گھٹنے بڑھنے کے سبب کے بارے میں، مگر جواب اس سے نہیں دیا گیا، بلکہ جواب اس کی حکمت سے دیا گیا کہ گھٹنے بڑھنے میں کیا حکمت ہے۔ چنانچہ ارشاد ہوا قل یا مواقیت للناس والحج، اے محبوب تم فرما دو کہ یہ لوگوں کے لیے وقت معلوم کرنے کا آلہ ہے اور حج کا وقت جاننے کا یہ آلہ ہے۔ یعنی چاند جب باریک رہتا ہے تو اسے دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ مہینے کی ابتدائی تاریخیں چل رہی ہیں، پھر جب آدھا چاند ہو جاتا ہے تو اسے دیکھ کر کے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ مہینے کی 7-8 تاریخ چل رہی ہے، پھر جب بدر کامل ہو جاتا ہے تو یہ سمجھ میں آتا ہے کہ آدھا مہینہ ہو گیا۔ تو یہ وقت معلوم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ تو اس بات پر تنبیہ کرنا مقصود ہے کہ چاند کے گھٹنے بڑھنے کا سبب جاننے میں کوئی خاص فائدہ نہیں ہے، یا اس کی باریکیوں کو عام آدمی نہیں سمجھ سکتا ہے تو اس میں کیا باریکیاں ہیں۔ اس لیے جواب اس کی حکمت سے دیا گیا ہے۔ اس میں حکمت کیا ہے؟ قوله تعالی، اور جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد یسألونک ماذا ينفقون، اے محبوب تم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا خرچ کریں، تو سوال کیا تھا کہ کیا خرچ کریں، مگر جواب مصارف سے دیا گیا کہ کہاں خرچ کرنا ہے۔ فرمایا قل ما انفقتم، تم فرما دو کہ جو بھی تم مال خرچ کرو والدین کے لیے، قرابت داروں کے لیے، یتیموں کے لیے، مسکینوں کے لیے اور مسافر کے لیے، تو جواب یہاں مصارف سے دیا گیا ہے۔ ومنہ التعبیر عن المستقبل بلفظ ماضی، اور اسی میں سے یہ بھی ہے کہ مستقبل کی تعبیر ماضی کے لفظ سے کی جائے، تنبیہ علی تحقق وقوعہ، اس کے وقوع کے متحقق ہونے پر تنبیہ کرنے کی، جیسے ونفخ فی الصور فصعق من فی السماوات ومن فی الارض، یعنی سور پھونکا جائے گا تو زمین و آسمان کی ساری چیزیں بے ہوش ہو جائیں گی۔ تو اب یہاں مستقبل کی تعبیر ماضی سے کی گئی، اس بات پر تنبیہ کے لیے کہ اس کا وقوع متحقق ہے، اس کا وقوع یقینی ہے۔ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ، اور قیامت کے دن جزا واقع ہوگی، تو یہاں پر بھی واقع کے لفظ سے اس کی تعبیر ہوئی ہے۔ اسی طرح سے ذَلِكَ يَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ، تو اب یہاں پہ اصل ہے یجمع لہ الناس، یعنی لوگوں کو اکٹھا کیا جائے گا، تو یہاں اس کے لیے مضمون لایا گیا۔ وَمِنْهُ الْقَلْبُ، مقتضی ظاہر کے خلاف کی صورتوں میں سے قلب ہے۔ قلب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اجزاء کلام میں ایک کو دوسرے کی جگہ پہ کر دینا، اجزاء کلام میں ایک کو دوسرے کی جگہ پہ کر دینا، یعنی الٹ پلٹ کر دینا۔ جیسے کہا عرضت الناقۃ علی الحوض، میں نے اونٹنی کو حوض پر پیش کیا، تو اصل کلام ہے عرضت الحوض علی الناقۃ، یعنی حوض کو میں نے اونٹنی پر پیش کیا، کیونکہ جس پر کوئی چیز پیش کی جاتی ہے اسے حساس ہونا چاہیے، تو اب یہاں اصلی کلام ہے عرضت الحوض علی الناقۃ، لیکن ناقہ کو حوض کی جگہ پر اور حوض کو ناقہ کی جگہ پر کر دیا گیا ہے۔ وَقَبِلَهُ السَّقَّاقِ مطلقاً، اور قلب کو
سکاکی نے مطلقاً قبول کیا، یعنی خواہ اس میں کوئی اعتبار لطیف ہو یا نہ ہو، اعتبار لطیف کو متضمن ہو یا نہ ہو، بہرحال سکاکی نے اسے قبول کیا اور اسے ہر حال میں مقبول ٹھہرایا۔ وردہ غیرہ مطلقاً، جبکہ سکاکی کے علاوہ دوسرے لوگوں نے مطلقاً اسے رد کیا، یعنی قلب کو بالکل قبول نہیں کیا۔ والحق انه ان تضمن اعتبارا لطیفا قبلا، اور حق بات یہ ہے کہ اگر قلب کسی اعتبار لطیف کو متضمن ہو تو وہ قابل قبول ہے اور مقبول ہے، وَإِلَّا رُدَّ، ورنہ یعنی اگر وہ کسی اعتبار لطیف کو متضمن نہیں ہے تو وہ مقبول نہیں ہے۔ اعتبار لطیف کو اگر وہ متضمن ہے قبلا تو اسے قبول کیا جائے گا، کا قول ہی جیسے کہ شاعر کا قول وَمَحْمَهٍ مُغْبَرَّةٍ أَرْجَاهُ كَأَنَّ لَوْنَ عَرْضِهِ سَمَاءُ۔ واو ربا کے معنی میں، محمہ اس کی جمع محامہ، المحمہ المفاضل، یعنی چٹیل میدان۔ مغبرہ، اغبرہ اغبر و اغبرار غبار آلود ہونا۔ کتنے صحرا ایسے ہیں جن کے اطراف غبار آلود ہیں، کتنے چٹیل میدان ایسے ہیں جن کے اطراف و جوانب غبار آلود ہیں۔ گویا ان کی زمین کا رنگ آسمان کا رنگ ہو گیا، گویا ان کی زمین کا رنگ آسمان کا رنگ ہو گیا۔ تو یہاں شاید یہ کہنا چاہتا ہے کہ کتنے چٹیل میدان ایسے ہیں جس کے اطراف و جوانب اس طرح سے غبار آلود ہیں کہ فضا میں غبار ہی غبار ایک دم پھیلا ہوا ہے کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ آسمان کا رنگ زمین کا رنگ ہو گیا، آسمان کا رنگ زمین کا رنگ ہو گیا۔ تو یہاں آسمان کا رنگ یہ دراصل مشبہ ہے اور زمین کا رنگ یہ مشبہ بھی ہے، لیکن یہاں مبالغہ کے لیے جو مشبہ تھا اسے مشبہ بھی کی جگہ رکھ دیا گیا اور مشبہ بھی کو مشبہ کی جگہ رکھ دیا گیا۔ تو یہاں مقصد مبالغہ ہے۔ اے لونہا یعنی آسمان کا رنگ، وَإِلَّا رُدَّ ورنہ اسے رد کر دیا جائے، جیسے کہ اس میں کوئی اعتبار لطیف نہیں ہے، جیسے کوئی کہے کما تینتا بالفدن السیاح، کما تینتا بالفدن السیاح، تو فدن کا معنی گھر، فدن کا معنی گھر محل، اور سیاہ کا معنی وہ مٹی جس میں بھوسا ملا دیا گیا، تو اس مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ سیاہ۔ اور اردو میں کیا کہتے ہیں؟ دیوار لیپتے ہیں تو مٹی میں، چکنی مٹی میں وہ گوبر ملا کیا، وہ ان کا بھوسا ملا دیتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں دیکھا ہے ہاں؟ اصل میں سب اعلیٰ درجے کے شہری ہیں، کہاں سے یہ چیز نظر آئے گی؟ اب یہ اگر کہہ دیں گے کہ یہاں دیکھے ہیں تو آرابی ہونے پر مہر لگ جائے گی کہ دیہاتی ہیں، نہیں دیکھا ہے، دیکھا ہے۔
تو یہاں شاعر اونٹنی کا موٹاپا بیان کر رہا کہ اونٹنی اس طرح موٹی ہو گئی ہے جیسے کہ تو نے تنکا آمیز مٹی کو گھر سے لی ہو، تنکا آمیز مٹی کو گھر سے لی ہو۔ تو یہاں ہونا یہ چاہیے کہ جیسے کہ گھر کو تم تنکا آمیز مٹی سے لی ہو، یعنی جیسے کسی دیوار پر اتنا زیادہ لیپ دیا جائے مٹی اور بھوسا ملا کر کے کہ دیوار کو موٹی ہو جائے، ایسی اونٹنی بالکل موٹی ہو چکی ہے۔ تو یہاں پر کوئی اعتبار لطیف نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ قلب مردود ہے، ناقابل قبول۔ بات ختم۔ اعتبار المسند